بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہو کہ وہ سیدھے دماغ یا معدے تک پہنچ جاتا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ اگر انجیکشن کی دوا دماغ یا معدے تک پہنچ جاتی ہو تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتا ہے، لیکن بنا کسی ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اچانک حلق میں مکھی وغیرہ چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جس کے بارے میں بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ منہ بھر کے الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے الٹی تھوڑی ہو یا منہ بھر کے زیادہ ہو۔ یعنی کہ روزہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا ہے جب تک الٹی اپنے آپ ہو جائے، بلکہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر روزہ رکھنے والا الٹی کر دے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے حالت جنابت میں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی اور پھر اسی طریقے سے صبح ہو گئی اور پھر صبح کے بعد اس نے غسل کر لیا تو بھی اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، لیکن غسل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے اور روزہ رکھنے والا اس کو منہ سے نکالے بغیر نگل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے دانت میں پھنسی ہوئی چیز کو نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھر اسے اپنے منہ میں لے کر نگل لیا تو اس سے روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے وضو وغیرہ کے لیے کلی کی تو اس کو اچھی طریقے سے تھوکنے کے بعد جو بھی پانی منہ کے اندر لگا رہ جاتا ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگل لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پسینہ یا آنسوں کے ایک دو قطرے بلا اختیار حلق کے اندر چلے جائیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو زکام تھا اور اس نے ناک اتنی زور سے سڑک لی کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی الٹی آئی تھی اور پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا اسے جان بوجھ کر حلق میں نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کے الٹی آئی تھی اور پھر اس نے اسے جان بوجھ کر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے اور روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھنے والے کے غسل کے دوران کان میں یا بارش میں بھیگتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر سوتے ہوئے کسی کو احتلام ہو گیا یعنی کہ نائٹ فال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کے تصور کی وجہ سے انزال ہو گیا یا کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مزی نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔